سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کے ایک درخت کا پھل کھا لیا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ جواب ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بہکایا؟ جواب ہے جھوٹ بول کر کہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد کیا کیا؟ جواب ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب ہے نسل انسانی کی آزمائش اور دنیا کو آباد کرنا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا صبر کیا تھا؟ جواب ہے جنت سے نکالا جانا اور زمین پر مشکلات سہنا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کون سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ہے سخت محنت، بھوک، پیاس اور مشکلات۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا نتیجہ کیا ہوا؟ جواب ہے انسانیت کے لیے رہنمائی اور اللہ کی رحمت کا نزول۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس آزمائش میں مبتلا تھی؟ جواب ہے شرک اور نافرمانی میں مبتلا تھی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کتنے سال جاری رہی؟ جواب ہے تقریباً 950 سال۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ جواب ہے قوم کا مذاق اڑانا اور نافرمانی کرنا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ جواب ہے اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون سوار ہوئے؟ جواب ہے چند ایمان والے اور جانوروں کے جوڑے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کس آزمائش میں تھا؟ جواب ہے وہ نافرمان تھا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے طوفان آیا اور نافرمان قوم تباہ ہو گئی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کتنے دن جاری رہا؟ جواب ہے 40 دن اور 40 راتیں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جواب ہے صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بادشاہ نے آگ میں ڈالوایا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ جواب ہے بتوں کو توڑنے اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے پر۔ سوال ہے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ جواب ہے اللہ نے حکم دیا یا نارن کونی بردن و سلامن۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیوں دی؟ جواب ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پر کیا کہا؟ جواب ہے ابا جان اللہ کے حکم پر عمل کریں، میں صبر کروں گا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟
جواب ہے اللہ نے دمبا بھیج دیا اور قربانی کا حکم جاری ہوا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کس شہر میں کرنی پڑی؟ جواب ہے مکہ مکرمہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کس کے ساتھ گھر بسایا؟ جواب ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ہے سخت بیماری اور مال و اولاد کا چھین جانا۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کتنے سال رہی؟ جواب ہے تقریباً 18 سال۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کا کیسے ساتھ دیا؟ جواب ہے صبر اور وفاداری سے۔ سوال ہے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسے شفا دی؟ جواب ہے زمین سے پانی نکلنے کا حکم دیا، جس سے غسل کیا تو صحت مند ہو گئے۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جواب ہے صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد کا کیا ہوا؟ جواب ہے اللہ نے سب کچھ واپس عطا فرما دیا۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کیوں دی گئی؟ جواب ہے ان کے صبر اور ایمان کو آزمانے کے لیے۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دوران ان کے دوستوں نے کیا کہا؟ جواب ہے کچھ نہیں کہا، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، مگر وہ غلط تھے۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے مشکل وقت میں اللہ کو چھوڑا؟ جواب ہے نہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہے۔ سوال ہے کیا فرعون نے مرنے سے پہلے ایمان لانے کی کوشش کی تھی؟ جواب ہے جی ہاں، لیکن عذاب دے کر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اسے مسترد کر دیا۔ سوال ہے کیا قوم عاد اور سمود اپنی طاقت کے غرور میں ہلاک ہوئی؟ جواب ہے جی ہاں، انہوں نے اللہ کی نبیوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، جس پر اللہ نے انہیں ہولناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سوال ہے کیا اللہ نے کسی پوری قوم کو زمین میں دھنسا دیا تھا؟ جواب ہے جی ہاں، قارون اپنی دولت کے غرور میں مبتلا تھا تو اللہ نے اسے اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ سوال ہے کیا اللہ نے کسی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے آگ اور پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی بستی کو الٹ دیا۔ سوال ہے کیا کوئی ایسا شخص بھی تھا جو خود کو خدا کہلواتا تھا؟ جواب ہے جی ہاں، فرعون نے خود کو خدا کہلوایا، جس کے نتیجے میں وہ دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ سوال ہے کیا اللہ نے کسی قوم کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی؟ جواب ہے جی ہاں، بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ سوال ہے کیا کبھی آسمان سے آگ نازل ہوئی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بعض قوموں پر اللہ نے آسمان سے آگ نازل کی اور انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ سوال ہے کیا کبھی اللہ نے انسانوں کو جانور بنا دیا؟ جواب ہے جی ہاں، بعض نافرمان بنی اسرائیلوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔
सवाल है रूह जिस्म से कितना अरसा पहले पैदा की गई? जवाब है 2000 साल। सवाल है क्या निकाह से पहले लड़के का लड़की को देखना जायज है? जवाब है जायज है। सवाल है दुनिया के सबसे तेज और चीर पाड़ देने वाले हथियार कौन से हैं? जवाब है लफ्ज और जुबान। सवाल है नया सूट सबसे पहले किस दिन पहनना चाहिए? जवाब है जुम्मे के दिन। सवाल है जिस इंसान की मौत करीब हो तो फरिश्ते दिन में कितनी बार उसके घर आता है? जवाब है 5 बार। सवाल है क्या आप जानते हैं कि दज्जाल किस चीज का बना होगा? जवाब है मिट्टी का। सवाल है किस बादशाह ने सबसे पहले फांसी की सजा दी थी? जवाब है फिरौन ने। सवाल है जंग सफीन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब है 70,000। सवाल है इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसे जंग लगता है? जवाब है दिल। सवाल है कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब है कुरान मजीद में जिन्नात में से सिर्फ इब्लिस का नाम आया है। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु का आपस में क्या ताल्लुक था? जवाब है हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके गुलाम थे और 10 बरस तक खिदमत का शरफ हासिल हुआ। सवाल है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? जवाब है आप चमड़े का पटका कमर के साथ बांधते और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक जेबतन फरमाते थे। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किन को पैगंबर मुंतखब किया? जवाब है हजरत शीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है किस सहाबी के ईमान लाने से कबल मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे? जवाब है हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के। सवाल है क्या मैयत को कब्र से निकालना जायज है? जवाब है किसी जरूरत के बिना पर मैयत को कब्र से निकाला जा सकता है। सवाल है किस मकाम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम तबलीग शुरू की? जवाब है कोई सफा पर। सवाल है कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिले इस्लाम होता है? जवाब है पहला कलमा। सवाल है हबशा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी ने हिजरत की? जवाब है हजरत रुकिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है आजान का तरीका किसकी राय से तय पाया? जवाब है हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है तूफान नूह किस तारीख को ज़हूर पजीर हुआ? जवाब है 2 रजब। सवाल है शैतान का सबसे खतरनाक काम क्या है? जवाब है वसवसे डालना। सवाल है कौन से पैगंबर थे कि जब वो किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे तो पहाड़ खुद नीचा हो जाता था? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल है नमाज और रोजा किस सन हिजरी में फर्ज हुए? जवाब है 2 हिजरी में। सवाल है वो कौन सा जानदार है जिसकी वजह से एक आदमी जन्नत में और एक आदमी जहन्नम में गया? जवाब है मक्खी की वजह से। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने के बाद फरिश्तों ने कौन सी खुशबू लगाई? जवाब है हुनूत। सवाल है वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खाना काबा का तवाफ किया और उसका जिक्र कुरान की तफसीर में भी मिलता है? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। सवाल है बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब है मां का। सवाल है कौन सी बीमारी जन्नती इंसान की निशानी है?
جواب ہے سر درد اور بخار۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کیا کرتے تھے؟ جواب ہے بت تراشتے تھے۔ سوال شیطان کی کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تاش۔ سوال کون سی عادت انسان کو آہستہ آہستہ موت کے قریب لے جا رہی ہے؟ جواب ہے وہ عادت جو آپ کی صحت کو آہستہ آہستہ برباد کر رہی ہے، جیسے کہ غیر صحت مند غذا، نیند کی کمی، مسلسل تناؤ، جسمانی سرگرمی کی کمی یا نشہ آور اشیاء کا استعمال۔ سوال خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے خواب میں فوت شدہ شخص کو دیکھنا عموماً یادیں، جذباتی غم یا غیر حل شدہ مسائل کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ خواب اس شخص کی کمی یا آپ کی ذہنی حالت کی عکاسی کر سکتے ہیں۔